میں چاہتا ہوں ذرا آج بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کے اشعار بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں تاکہ وہ جو ایک روحانی کیف ہے وہ بھی لوگوں کے ساتھ ساتھ قائم رہے، اور یہ آپ کی ثوابدید ہے آج آپ جتنا سنانا چاہتے ہیں۔ اچھا اب یہ بتائیے، جو حضرت غلام مرتضیٰ علیہ رحمہ نے آپ کی تربیت فرمائی، اب جب آپ والد کی خدمت میں آئے تو ایک خاص جملہ آپ کے والد نے فرمایا کہ کیسا محسوس کر رہے ہو، تو آپ نے جواب میں یہ فرمایا کہ ذہنی سکون تو ہے لیکن قلب میرا مضطرب ہے، بے چین ہے۔ ذرا اس سے آگے بتائیے وہ جو تلاش مرشد کا سلسلہ شروع ہوا، اور خاص طور پہ جو آپ کے جد امجد میں جو 5ویں پشت کا ایک خواب ہے، ذرا وہ بتائیے پلیز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ حضرت بلے شاہ کی شخصیت جیسے اب یہ ذکر بھی ہم نے کیا، تاریخ اسلام میں جو صوفیاء ہیں ان میں بڑی یونیک شخصیت ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے بالکل ڈائریکٹ کلام کیا ہے، حقائق کو، حالات کو بغیر کسی تکلف کے جس انداز سے بیان کیا، اور اس پہ جس طرح سے انہوں نے کمنٹ کیا ہے اپنے زمانے کے دوغلے پن پر، اپنے زمانے کے تسنوں پر، اور حقیقت پر پڑی ہوئی گرد کو ہٹانے کے لیے جو اسلوب اختیار کیا وہ بلے شاہ کا امتیاز ہے۔ جب علوم حاصل انہوں نے کر لیے، اب انہوں نے طریقت کی طرف رجوع کیا اور روحانیت کی طرف، تو طریقت اور روحانیت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ یہ بغیر مرشد کے اور بغیر شیخ کے یہ سفر طے نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے اپنے والد گرامی سے جب اس کی درخواست کی تو والد گرامی نے ان کی رہنمائی کی، اور ان کو پھر خواب میں اپنے اجداد میں سے، ایک جد امجد میں سے اشارہ ملا کہ آپ کی جو روحانی نسبت ہے شاہ عنایت قادری کے ساتھ۔ اچھا، شاہ عنایت قادری بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے۔ جنید صاحب ان کی 5 کتابیں ہیں جو انہوں نے فارسی زبان میں لکھی، اور وہ قصور میں درس و تدریس کا کام بھی کرتے تھے، اور پھر بعد میں وہ قصور سے لاہور منتقل ہو گئے، اور جس وقت وہ قصور میں تھے شاہ عنایت قادری، اس وقت بھی وہاں پر ان کے علم کے ساتھ ساتھ روحانیت کا شہرہ بھی تھا کہ وہ صاحب روحانیت بھی ہیں۔ اور ظاہر ہے بلے شاہ کا ایک اشارہ بھی تھا، اور بلے شاہ کو ویسے، حضرت بلے شاہ کو ویسے بھی ان کے ساتھ تعارف تھا، تو ایک انسپائریشن ان کے اندر موجود تھی، ٹھیک ہے، اور وہ ان کو تلاش کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ نسبت اپنی روحانی قائم کرنے کے لیے پھر وہ لاہور تشریف لائے اور ان کی تلاش میں رہے۔ اور اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جتنے بڑے مسٹک صوفیاء ہیں ان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو واقعہ ان کو نمایاں کر دیتا ہے، پھر ان کی ساری تعلیم عام ہو جاتی ہے سوسائٹی کے اندر۔ بلے شاہ کی شخصیت میں جس پہلو نے ان کو گمنامی سے نکال کے شہرت کے آسمانوں پہ پہنچا دیا وہ ان کا مرشد کے ساتھ تعلق ہے۔ اچھا، اس تعلق نے ان کے مرشد کو بھی حیات دوام عطا کر دی۔ کیا بات ہے! شاہ عنایت قادری کو بھی دیکھتے ہیں، وہ عالم بھی تھے، مصنف بھی تھے، مدرس بھی تھے، صاحب روحانیت بھی تھے، لیکن ان کی وجہ شہرت بلے شاہ ہیں۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ حضرت شاہ عنایت قادری سادات میں سے نہیں تھے، جبکہ بلے شاہ سادات میں سے تھے۔ باوجود سید ہونے کے انہوں نے اس شخصیت کے ہاتھ پہ بیعت کی جو سید نہیں تھے۔ پنجاب کی ایک کاسٹ ہے ارائیں سے، وہ ارائیں تھے۔ اچھا، جس وقت یہ ہوا تو ظاہر ان کی فیملی نے اس کو برداشت نہیں کیا، تو اب بلے شاہ کہتے ہیں کہ بلے نو سمجھاون آئیاں پینا تے پرجائیاں، من لے بلیا ساڈا کہنا چھڈ دے پلا ارائیاں، آل نبی دی اولاد علی دی تو کیوں لیکاں لائیاں۔ تو اب بلے شاہ جواب دیتے ہیں، جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں، جیڑا سانو ارائیں آکھے بہشت پینگاں پائیاں۔ ذرا ترجمہ بھی بتائیں نا لوگ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے ایک سید ہوتے ہوئے ارائیں کے ہاتھ پہ بیعت کی تو میرا پورا خاندان اکٹھا ہو گیا میرے خلاف، محاذ بنا لیا، ٹھیک ہے، اور آ کے کہنے لگے تم نے سادات کی جو عزت اور ناموس تھی اس کو کیوں خراب کیا؟ ٹھیک، ارائیں کو چاہیے تھا وہ سید کا مرید ہوتا، تم نے الٹا کام کر دیا، ٹھیک ہے، تم سید ہو کہ ارائیں کے مرید ہو گے، چھوڑو اس تعلق کو، اس تعلق کو ترک کر دو۔ اب بلے شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب میں یہ کہا کہ اب جو مجھے سید کہے گا وہ دوزخ میں جائے، جو مجھے ارائیں کہے گا وہ جنت میں جائے۔ یعنی آپ نے وہ جو دیکھیں، اس میں بڑی بنیادی بات ہے کہ وہ جو ایک انانیت ہوتی ہے، ایک خاندانی نخوت ہوتی ہے، یہ فطری بات ہے، آپ نے اس کی نفی کر دی۔ اچھا، حق کی تلاش کے لیے اپنے شیخ فخر کے چولیوں کو اتار کر فقر کے چولیوں کو پوڑ ایسے اپنے شیخ کے سامنے کس طرح انہوں نے سر تسلیم خم کیا۔ اچھا، حضرت شاہ عنایت قادری کا ایک مزاج جو تھا بہت نازک مزاج تھے، آپ کوئی واقعہ پیش آیا جس سے وہ ناراض ہو گئے۔ اچھا، 12 سال تک اپنے شیخ کی رضا جوئی کے لیے بلے شاہ بھٹکتے رہے اور ایک عجیب کیفیت میں رہے۔ اچھا، اس کیفیت نے ان کے اندر پہلے دن سے، شروع سے، بچپن سے شاعری کا ایک پوٹینشل تو تھا، استعداد تھی، اس کو چمکا دیا۔ اچھا، اب اس شاعری جو تھی ان کی وہ پھر درجہ کمال پہ جا پہنچی، جس کے اندر ہجر ہے، فراق ہے، حالات کا بیان بھی ہے، اور جو اس زمانے کے ایک قسم پرسی ہے، وہ ساری چیزیں
اب ان کی شاعری کے اندر پھر سمٹ ایک بات ڈاکٹر صاحب بتائیے، جب یہ اپنا حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پردہ فرمایا اور جس وقت احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ نے ہندوستان پہ حملہ کیا ہے اور دہلی ظاہر ہے وہ خون کا غسل کر رہا تھا، پنجاب کی صورتحال بڑی جی تو آپ کی نفس تھی سیاسی حالات پہ بھی، اور آپ نے فرمایا کہ در کھلا حشر عذاب دا، برا حال ہویا پنجاب دا، تو آپ سیاسی طور پہ بھی جو ہے متحرک رہتے تھے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ جو کلام ہے نا آپ کا، جس نظم کی طرف آپ نے اشارہ کیا، دیکھیں بات یہ ہے کہ مغل جو حکمران تھے، اقتدار تو دہلی میں تھا، اور اورنگزیب کا سارا زمانہ اگر آپ دیکھیں تو مہمات میں گزرا ہے. ٹھیک. اچھا، جو دور دراز کے شہر تھے جیسے قصور تھا، وہاں پہ جو لوکل لوگ تھے، زمیندار تھے، سردار تھے، وڈیرے تھے، ان کا ظلم و ستم اپنے عروج پہ تھا. اسی لیے بلے شاہ نے یہ جو بات آپ کہی، کہتے ہیں در کھلا حشر عذاب دا، برا حال ہویا پنجاب دا، ڈر حاویے دوزخ ماریا سنوا مل یار پیاریا. فرماتے ہیں کہ ہمارے تو شہروں کا اور معاشرے کا ماحول وہ ہو گیا جیسے جہنم میں بیٹھے ہیں. تو یہ ایک عام آدمی کی آواز تھی جو بلے شاہ کے ذریعے سے ایک سوسائٹی کی آواز، ایک آفاقی آواز بن کے سامنے آ گئی کہ اس دور میں مسائل کیا تھے، حالات کیا تھے، اور ان حالات کے اندر بلے شاہ کا اس کے اوپر کمنٹ کیا تھا. ٹھیک ہے.